آج کے یہ مرشد، آج کے یہ بابا جن کو ہم نے سب کچھ مان لیا ہے، ان کے پاس غیب کہاں سے آ گیا؟ غیب کی چابیاں ہم نے ان کو کیسے تھما دی؟ اللہ کا وہ عظیم مرتبہ، اللہ کا وہ عظیم مقام ہم نے ان کے حوالے کیسے کر دیا؟ کیا یہ ایمان کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن حکیم کے ساتھ میں ظلم نہیں ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی باتوں کو بالکل الٹ کر کے، اس پیغام کو بالکل بدل کر کے اپنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھتا ہے، اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے اور کس انداز میں ہوگا، اگلے وقت کی تمام خبریں اللہ رب العالمین کو پہلے ہی سے معلوم ہیں۔ اسی کو غیب کہا جاتا ہے، اسی غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور مومن وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے ہوئے اس کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو کسی سورسز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کو ہمارے سامنے جو چیز ہے اسے بھی جاننے کے لیے کان کا ہونا ضروری ہے، ہم سنیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا۔ ہمارے سامنے جو چیز ہے اسے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آنکھ ہونی ضروری ہے۔ آنکھ سے جب ہمیں دیکھے گا تب ہم اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ چیز اس انداز کی ہے۔ ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی سامنے سمجھا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس دماغ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ انسان ہر پل محتاج ہے، مگر اللہ رب العالمین کو کسی چیز کو جاننے کے لیے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی بھی طریقے کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مکمل ہے، اللہ رب العالمین کو پہلے ہی سے علم ہے۔ اللہ رب العالمین جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کو جانتا ہے، جو آگے وقت میں ہوں گی ان کو جانتا ہے، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو نہیں ہوئی ہیں اور نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کو غیب کی تمام خبروں کا علم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی غیب کی وجہ سے اور بھی جو بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اور اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی تمام چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا الا ہوا، سوائے اس رب العالمین کے۔ غیب کی تمام خبریں، غیب کی تمام چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے یعنی زمین پر، اور جو کچھ سمندروں کی تہوں میں ہے وہی اللہ جانتا ہے۔ اس اللہ کے علم کے بغیر دنیا کا کوئی درخت، اس کی ٹہنی سے کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ کوئی دانہ زمین کے نیچے نہیں گرتا ہے کہ اس سے کوئی پھل، اس سے کوئی پودا اگے۔ وَلَا حَبَّةٍ، کوئی دانہ نہیں گرتا ہے۔ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، زمین کی گہرائی کے اندر، نہ اس کی خشکی میں نہ اس کی تری میں، مگر اللہ رب العالمین اس دانے کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام چیزیں اس کے علم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر کیا سورہ ملک کی آیت نمبر 13 میں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کو تمام دلوں کی غیبی جو وسوسے ہیں، دلوں کے جو بھید ہیں، ان کو اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم کسی چیز کو ظاہر کر دو، تم کسی چیز کو ظاہر کر دو یا کسی چیز کو تم چھپا کر رکھو، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 ہے۔ اب اگر ہم دنیا کے ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں، جیسے کہ فرشتوں کا ذکر ہے قرآن حکیم کے اندر، قرآن حکیم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے، اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، نیک صالح لوگوں کا ذکر ہے۔ یہی سب بڑے ہیں، یہی سب اونچے ہیں جن کے بارے میں انسان جانتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک ایک کر کے ان تمام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان تمام کے پاس غیب نہیں ہے، غیب تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ فرمایا، اور جو کچھ تمہارے اگل بغل والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق پڑ گیا ہے، اور لا تعلمهم، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کے اندر، لا تعلمهم، تم ان منافقوں کے بارے میں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان منافقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی باتیں تھی وہ تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو خبر کر دی جبرائیل امین کے ذریعہ، یا آپ کو اللہ رب العالمین نے خبر کر دی دوسرے ذریعہ سے، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمهم،
آپ کو نہیں معلوم، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، اور سنعذبہم مرتین، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم کل روز قیامت ان کو ڈبل عذاب دیں گے، ان منافقوں کو ان کو ڈبل عذاب دیں گے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے غیب کا علم نہیں دیا۔ قرآن حکیم کو ہم پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اس آدم کے پتلے کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو مخلوق زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، خون ریزی کرے گی، خون بہائے گی۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں کے بارے میں یہ صاف کر دیا کہ فرشتوں کو کل کی خبر نہیں ہے، فرشتے انمان لگا رہے تھے، مگر فرشتوں کے لیے جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے قال انی، میں جانتا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کا یہ انداز بتلاتا ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ان سب نے کہا، یعنی ان تمام فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، پورے علم اور پورے حکمت والا تو ہی ہے اے ہمارے پروردگار۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا مکمل علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اسی لیے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، غیب کا علم فرشتوں کو نہیں، قرآن حکیم سے یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ غیب کا علم جنات کو بھی نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جنات کے جو دعوے دار ہیں، جنات کو ہم نے موکل بنا لیا، جنات کو ہم نے اپنے قبضے میں کر لیا، اب آؤ ہمارے پاس اپنے مسئلوں کو لے کر ہم بتائیں گے تمہاری چوری کیسے ہوئی ہے، تمہاری بکری کہاں غائب ہو گئی ہے، تمہارا بچہ کہاں ہے، تمہیں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، کاروبار کی بندشیں ہم کھولیں گے۔ لوگ تمام تجارت کی برکتیں لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور انمان لگا رہے ہیں اور دعوے داری وہ کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، ان لوگوں نے اپنے اوپر تھوپ لیا ہے اور چھوٹی سی دکان چلا کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ ضرور بھی ضرور ان تمام لوگوں کا اللہ حساب و کتاب لے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور کل روز قیامت بھی، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ قرآن حکیم کے انداز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھ کر دیکھیں جو سورہ سبا کی آیت نمبر 14 کے اندر ذکر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ رب العالمین نے فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنے کام کاج کرا رہے ہیں جنات سے، ہم نے یہ طاقت دی کہ وہ جنات سے بہت سارے کام کراتے تھے، یہ ہم نے پاور دیا کہ وہ جنات کو ان کے ہم نے قبضے میں کیا، اور جب وہ جنات سے کام کرا رہے تھے فلما قضینا علیہ الموت، عین اسی وقت ہم نے موت کے فرشتے کو بھیجا کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، جاؤ ان کی روح قبض کر لو۔
سلیمان علیہ السلام اپنے لاٹھی کے سہارے سے کھڑے ہوئے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته، اور موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے. الا دابۃ الارض، اور پھر دھیرے دھیرے اس لاٹھی کے نیچے دابۃ الارض، دیمک کا کیڑا لگتا ہے اور پھر اس کی لاٹھی کو کھا جاتا ہے. فلما خر، زمین پر گر پڑتے ہیں سلیمان علیہ السلام. جیسے ہی سلیمان علیہ السلام زمین پر گرتے ہیں اور جو جنات کام کر رہے تھے، تب ان کو معلوم ہوتا ہے تبینت الجن، جنات پہ یہ معاملہ ظاہر ہو گیا. کیا ہوا؟ اللو کانوا یعلمون الغیب، انہوں نے کہا اپنے کام کو چھوڑ کر، اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم غیب جانتے تو ہم پہلے ہی اس کام سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیتے، ہم چھوڑ دیتے یہ کام، ہم اس کام میں لگے نہ رہتے، اپنے آپ کو تھکاتے نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام باحیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ہمیں حکم کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اللو کانوا یعلمون الغیب، جنات کا جواب قرآن حکیم میں موجود ہے. اگر ہم غیب جانتے تو ہم ہرگز کام میں مشغول نہ رہتے، اپنے آپ کو بزی نہ رکھتے. فی العذاب المہین، ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو رسوا نہ کرتے. معلوم یہ ہوا کہ جنات کو بھی کل کی خبر نہیں ہے، جنات کو اگلے پل کی خبر نہیں ہے، جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. پھر وہ جو دکانیں چلا رہے ہیں جنات کے بلبوتے پر، جنات کے سہارے پر، جنات کا پاور بتا بتا کر ان کی دکانیں کیسے چمک سکتی ہیں اور وہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، جو وہ بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو وہ خبر دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، جو وہ لکھ کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان صحیح نکلتا ہے. ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کو سچا نہیں مانتے ہو؟ کیا تم قرآن حکیم کو سچا کلام نہیں مانتے ہو؟ جیسے آپ کو ان پر یقین ہو گیا ہے، جیسے ان کی باتیں تمہاری زندگی میں صحیح اور سچی نکل رہی ہیں، ہو بہو ایک بڑی تعداد ہے، ہو بہو ایک بہت بڑی تعداد ہے. اسی انداز میں جو اللہ رب العالمین کے پانی کو پوجتی ہے، اللہ رب العالمین کے پیڑوں کو پوجتی ہے، اللہ رب العالمین نے پتھروں کو جو بنایا ہے ان پتھروں کو پوجتی ہے، اور ان کے سامنے مانگنے کے بعد میں کہتی ہے جو ہم نے مانگا وہی ہماری زندگی میں ہو گیا، جو فلاں نے اس کے سامنے بیان کر دیا وہ ہماری زندگی میں ہو گیا. یہ ایمان کا، یہ شیطان کا آپ کے درمیان میں ایک معاملہ ہے. آپ کو شیطان نے ان تمام چیزوں سے باخبر کر دیا اور شیطان نے آپ کا دماغ اس پتھر سے، اس پانی سے، اس درخت سے، اس بابا سے چمٹا دیا اور آخرت میں آپ کا ایمان بالکل غائب ہو گیا. کیوں؟ الذین یؤمنون بالغیب. شرط ہے ایمان لانے کے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ غیب کا بھی علم رکھیں. ہم اس بات کا علم رکھیں کہ جنت موجود ہے، جنت حق ہے. ہم اس بات کا علم رکھیں کہ جہنم حق ہے. ہم اس بات کا علم رکھیں کہ قیامت حق ہے. ہمیں اس بات کا علم رکھنا ہے کہ قبر کے سوال و جواب حق ہے. گرچہ ہم نے ان کو نہیں جانا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، مگر قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ اللہ موجود ہے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تمام منطقی اور تمام سوالوں کے جواب دے دیے گئے قرآن حکیم کے اندر. کوئی سوال ہے وہ سوال رکھا جائے، کوئی دل میں کسکساہٹ ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی بے چینی ہے، وہ قرآن حکیم کے سامنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے پیش کیا جائے. آپ کو جواب دیا جائے گا. آپ کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے غیب کا علم رکھنا ہے، اور یہ غیب کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا، نہ فرشتے جانتے ہیں جیسے کہ قرآن حکیم سے بیان کیا گیا، نہ جنات جانتے ہیں غیب کے بارے میں جیسے کہ قرآن حکیم سے آپ کے سامنے واضح کیا گیا، نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں جانتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم سے بیان کیا گیا، اور نہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اور تمام پیغمبر غیب کے بارے میں جانتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اگر کوئی غیب کے بارے میں جانتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے.
اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ وہی واقعہ آپ پڑھ کر دیکھیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کر دیا اور کہا کھاؤ پیو خوب مزے سے رہو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور اس درخت کے تعلق سے پھر شیطان نے ان کو ابھارا اور وہ درخت انہوں نے کھا لیا، اس کی وجہ سے پھر ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ پورا کا پورا واقعہ اپنے سامنے رکھیں اور ذہن میں ایک سوال کریں، اگر آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا کہ اس درخت کو کھانے کے بعد میں ہماری حالت کیا ہوگی اور کس وجہ سے اور کس طریقے سے ہمیں پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ رب العالمین سے کئی سو برسوں تک کئی سالوں تک توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی، تو ہرگز وہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر ہم قرآن حکیم کو پڑھ کر دیکھیں اور پڑھتے پڑھتے ہم جائیں اور انبیاء کرام کے بارے میں جانیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر موجود ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دو لوگوں کا جو جھگڑا ہو رہا تھا، قرآن حکیم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ نے دوسرے قبطی کو، جو قبطی تھا، اس کو گھونسا مار دیا اور پھر گھونسے سے اس کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ فرعون کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام پورا ایجپٹ چھوڑ کر باہر نکل گئے اور گھبرا گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو طاقت دی، بل دیا اور ان کے سامنے معاملے کو واضح کیا اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے گناہ کو معاف فرمایا۔ اور یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ اگر میں اس کو گھونسا ماروں گا اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ آدمی مر جائے گا، ہرگز اس کو گھونسا نہ مارتے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اگلے وقت کے بارے میں علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مار دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ پڑھتے جائیں داؤد علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہے، ایک عظیم پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ ان کے سامنے ایک واقعہ آتا ہے، ان کے بچے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یوسف علیہ السلام، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہم ذرا یہ گھر میں رہتے رہتے پریشان ہو گیا ہے، ہم اسے تھوڑا جنگل کی سیر کرا لائیں، اسے بھی ہم جنگل دکھا لائیں، اسے بھی ہم گھما کے لے آئیں، یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا، شکار کو دیکھے گا اور گھوم پھر کر شام میں ہم اسے لے آئیں گے۔ بڑا اصرار کیا، دل کے اندر کچھ تھا، زبان پر کچھ تھا، جان نہیں پائے ایک عظیم پیغمبر یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے ہی بیٹوں کے دلوں کی خبر کو نہ جاننا یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام غیب کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کل کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کل کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا اور پھر جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے اور قرآن حکیم نے اس کو واضح طور پر بیان بھی کیا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے ہی ماننے والوں نے جس طریقے کی سازشیں رچی اور جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، وہ تمام واقعے بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ علم ہوتا کہ میرے جانے کے بعد میں، میرے اللہ رب العالمین اٹھا لینے کے بعد میں اس طریقے سے مجھے لوگ خدا بنا لیں گے، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیں گے، جو ان کے بیانات ہیں وہ بیانات کچھ اور ہوتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، قرآن حکیم کی ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر اپنے تمام صحابہ کرام کو اس بات سے رہتی زندگی کے اندر واضح کر دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے صحابہ میرے قد کو، میرے
مقام و مرتبے کو میرے مقام سے اوپر نہ اٹھانا. میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ ہی تسلیم کرنا. میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا رسول ہی ماننا. میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقام و مرتبے سے اوپر اٹھا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا لیا, اللہ کی بادشاہت میں خدائیت میں ان کو شریک کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کو صاف انداز میں قرآن حکیم میں ذکر فرمایا, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس روز اللہ رب العالمین تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا کل روز قیامت. یوم یجمع اللہ الرسل, تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا فیقول ماذا اجبتم, اور ان سے کہے گا تو وہ جواب دیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب, اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, غیب کا علم اور پورا علم مکمل علم تو تیرے ہی پاس ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اس تعلق سے چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ نے آپ کو بیان کر دیا, آپ کو خبر کر دی, اس کے علاوہ آپ کو نہیں معلوم تھا. واقعہ افک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے تعلق سے زنا کی تہمت لگنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا, ایک مہینے تک مسلسل پریشان رہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے چلی گئی اور اپنے ماں باپ کے یہاں رہنے لگی. اس کے بعد میں ایک مہینے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر 10 آیتیں نازل فرمائی. کئی صحابہ کرام بھی اس واقعے میں ملوث ہو گئے, سازشوں کے افواہوں کے شکار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کے ذہن پر, آپ کے دماغ پر, آپ کی سوچ پر اس کا اثر محسوس ہونے لگا. اگر آپ غیب جانتے تو آپ صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے ہو کر ان سوالوں کے جواب میں خاموش نہ رہتے, چپ نہ رہتے. خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے جب سوال کیے اپنی عزت کے تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ سچائی کیا ہے. لیکن جب اللہ نے سچائی بتلا دی, خبر کر دی, تو آپ نے منبر سے, محراب سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کو بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو بیان فرما دیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ عظیم پیغمبر بھی خود اپنے خاندان کی خبر نہیں رکھ پاتا تھا. کل کیا ہوگا اس کی خبر نہیں تھی. 2 بیویوں نے جب آپ کے تعلق سے سازش رچی, سورہ تحریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, تو اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے صاف انداز میں اپنی بیویوں کے سامنے کہا کہ اگر تم نے مجھے اس تعلق سے خبر نہ کی تو سب کچھ جاننے والا مجھے ضرور بیان کر دے گا, یعنی اللہ رب العالمین مجھے بیان کر دے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ میں لیٹی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ رات میں اٹھتے ہیں اور قبرستان کی طرف جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرے یہاں آج باری ہے اور آپ رات میں اٹھ کر کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں. امہات المؤمنین غیب نہیں جانتی تھی, امہات المؤمنین غیب نہیں جانتی, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ غیب نہیں جانتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں وہ غیب نہیں جانتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب نہیں جانتے, فرشتے غیب نہیں جانتے, اولو العزم پیغمبر غیب نہیں جانتے, جنات غیب نہیں جانتے. تو پھر آج کے یہ فقیر, آج کے یہ مرشد, آج کے یہ بابا جن کو ہم نے سب کچھ مان لیا ہے, ان کے پاس غیب کہاں سے آ گیا؟ غیب کی چابیاں ہم نے
نے ان کو کیسے تھما دی؟ اللہ کا وہ عظیم مرتبہ، اللہ کا وہ عظیم مقام ہم نے ان کے حوالے کیسے کر دیا؟ کیا یہ ایمان کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن حکیم کے ساتھ میں ظلم نہیں ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی باتوں کو بالکل الٹ کر کے، اس پیغام کو بالکل بدل کر کے اپنا ایمان بنایا ہے؟ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے، ہمیں جنت بھی ملنی چاہیے، ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہنی چاہیے، ہمارا قرآن حکیم بھی محفوظ رہنا چاہیے، ہم اللہ کی ایک ایک پاور کو، اللہ کے ایک ایک مقام کو بدلتے چلے جائیں، اللہ کی ایک ایک حرکت کو ہم چینج کرتے چلے جائیں، اپنے ایمان کو مکمل تبدیل کر دیں، ایمان کی پریبھاشا کو تبدیل کر دیں، ایمان جس انداز میں ماننا چاہیے تھا، ایمان جس انداز میں اللہ پر ہونا چاہیے تھا، اس میں ذرہ برابر بھی کھڑے نہ اتریں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ دے دے، اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ عطا کر دے، رحمتیں بھی ہمارے گھر اتریں، برکتیں بھی ہمارے گھر اتریں، دعائیں بھی ہماری قبول ہوں، ہم کل کے بارے میں جاننے والے بھی ہوں، زمین میں ہماری حکومت ہو، کسی دوسرے کی حکومت نہ ہو، ہماری عزت سے کوئی کھلواڑ نہ کرے، یہ تمام چیزیں ہم سوچیں اور اللہ رب العالمین کی جو ایمان کی باری آئے، اللہ کے پاور کی جب باری آئے تو وہ پاور ہم کسی دوسرے کو دے دیں، سجدے کی جب باری آئے، رکوع کرنے کی جب باری آئے تو ہم دوسروں کے سامنے جھک جائیں، جب نظر و نیاز کی باری آئے دوسروں کے سامنے جھکا دیں اور ان کے سامنے جھکا دیں جو پیغمبر تو نہیں ہیں، جو فرشتے تو نہیں ہیں، ابدال اور کتب کی کہانیاں ہیں جو زیادہ سے زیادہ 400 سال پرانی نہیں ہیں، ان تمام کی تمام کہانیوں کو رکھ کر پھر اپنا ایمان بنائیں ہم نئے سرے سے۔ یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ایمان ہے، یہ تو اس سے بھی گیا گزرا دین ہے جو اکبر نے بنایا تھا، جو ہمارے سامنے ہے، یہ تو اس سے بھی گیا گزرا دین ہے جو مکہ کے مشرکین ماننے والے تھے، جیسے کہ قرآن حکیم کی آیات سے آپ کے سامنے کئی مرتبہ واضح کیا گیا ہے۔ آج کے خطبے میں تمام آیات سے، تمام واقعات سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین پر غیب کا علم رکھیں۔ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، کل عزت کا مالک کون ہے، کل کس کے ہاتھ میں کرسی ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے، لہذا اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں، اپنا ایمان اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کریں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنے آپ پر غیب کے ساتھ مکمل علم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں جو غیب پر ایمان ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو غیب کے تعلق سے جو کمیاں آ گئی ہیں، کوتاہیاں آ گئی ہیں اور ہم نے اس غیب کے تعلق سے غیب کا علم لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، مولا کریم اس تعلق سے جتنی بھی خامیاں اور غلطیاں ہیں ان تمام کو اپنے دل سے ختم کر کے اور صحیح غیب پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم صحیح انداز میں قرآن حکیم کا جو غیب کے تعلق سے بیان ہے الہ العالمین اسی تعلق سے ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام پیغمبروں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کے ساتھ ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کو سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے تیرے جوار میں جگہ پا چکے ہیں ان کے سوال و جواب میں آسانی کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔